حسین۔ جب پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن گیا اور امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، تو یہ کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ امام کو یہاں بلانا چاہیے۔ امام علی مقام کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اتنی عجلت کی ایک خط نہیں لکھا، بلکہ پے در پے ان لوگوں نے کم و بیش امام علی مقام کو 150 خطوط لکھے، کم سے کم 150 خطوط امام کے پاس آئے۔ امام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جب اصحاب رسول کو اس دور میں تھے پتہ چلا تو انہوں نے کہا حسین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کے بابا کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا؟ آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی، شہادت آپ کے بابا کی وہاں ہوئی، ساری چیزیں یاد دلائی۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہم اللہ کو جواب دے دیں گے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، ان کو دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، اب بتاؤ میں کیسے رکوں؟ اس وقت جب یہ خط دیکھے تو امام نے ان کو کہا کہ اب میرے لیے کیا چارہ ہے؟ تو مشورہ دیا گیا آپ ایک کام کریں، خود نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور آپ کو وہاں سے رپورٹ بھیجے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس وقت امام پاک کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو جیور روانہ کیا کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے۔ آپ کوفہ گئے، پہلے ہی دن کوفہ میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام مسلم نے سوچا کوفی اپنے عہد سے ہٹے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عہد پہ قائم ہے۔ انہوں نے خط لکھا، امام حالات بڑے خوبصورت ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لیں۔ ادھر خط روانہ ہوا امام حسین کو اور ادھر مخبری کی گئی یزید کو کہ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں وہ امام مسلم جو امام حسین کے نمائندہ بن کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، کوئی کاروائی نہیں کرتے، حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت آدمی کو۔ ایسے میں جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچی کہ امام مسلم امام حسین کے نمائندہ بن کر کے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا بلکہ پورا عراق چلا جائے گا ہاتھ سے، تو اس نے سرجون کو بلایا، سرجون، اور یہ یزید کا پکا رازدار، اسی کی گود میں وہ پلا، اسی کی گود میں وہ بڑا، اسی کے ساتھ رہا، بہت معتمد تھا یہ یزید کا۔ تو یزید نے اس سرجون سے پوچھا اور کہا کہ سرجون کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا یزید اگر نمٹنا اس فتنے کو تو یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو کہا کہ یہ کام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دے اور اس کو کچھ لالچ بھی دے دے۔ اس نے فوراً خط لکھا اور المختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یزید نے میرا پرموشن کر دیا، سیدھا گورنر ہاؤس گیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پھر وہ گورنر بن کر کے بیٹھ گیا۔ راتوں رات جتنے کوفہ کے لوگ تھے بڑے بڑے سردار سب کو بلایا، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حیرت کی بات، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وفا کی، جن لوگوں نے بلایا تھا ان لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کوئی مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی کے گھر میں مقیم تھے۔ ہانی کو پتا چلا یہ حالات ہو گئے،
امام مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج دیا اور آپ خود امام حضرت ہانی کے گھر مقیم رہے۔ المختصر یہ صبح ہوئی، صبح کو اس نے جو وہ سارے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ امام کو پتا چلا کہ سب گرفتار ہو گئے تو آپ نے آواز لگائی کہ سب لوگ چلو اور کوفہ کے دارالامارت پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا امام مسلم کی ایک آواز پر۔ جیسے 40,000 کا لشکر جمع ہوا، سب نے گھیر لیا کوفہ کے گورنر ہاؤس کو۔ آپ ایک اشارہ فرماتے تو ہنگامہ ہو جاتا، لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو، کوشش کرو کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ادھر وہ بات چیت کے مسئلہ حل کرنے کے پلان میں تھے، ادھر اس نے عبید اللہ بن زیاد لومڑی کی چال اس نے چلی، سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ 40,000 کے لشکر میں صرف 500 لوگ بچے۔ اذان مغرب ہو رہی تھی تو 500 لوگ تھے۔ مغرب کی نماز آپ نے جامع مسجد میں شروع کی، 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ جب سلام پھرا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ امام مسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے تو خط لکھ دیا، اب میری بات کا تو امام انکار نہیں کریں گے اور امام میری بات پر نکل آئیں گے۔ امام وہاں سے نکلے اور جب چلے تو سارے دروازے کوفیوں کے بند تھے، سارے کوفیوں نے اپنے دروازے ڈر کے مارے بند کر رکھے تھے۔ مسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گڑیا کا گھر کھلا ہے، اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے۔ امام وہاں پر رکے تو اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام مسلم نے کہا مائی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اندر گئی، پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، پانی پی کر بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا اے جوان پانی پی لیو، اٹھو اور گھر جاؤ، حالات آج کل شہر کے اچھے نہیں ہیں، گھر جاؤ۔ امام مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا۔ پھر کہا میں نے کہا نا تم گھر نہیں جاتے، گھر جاؤ، حالات شہر کے اچھے نہیں ہیں۔ امام مسلم پھر چپ بیٹھے رہے۔ عجیب ہے، آپ پانی آپ پی چکے اور حاجت پانی تو پانی پلا دوں یا آپ گھر جاتے ہیں؟ امام مسلم نے کہا مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ سراپا حیرت سے دیکھنے لگی اور تعجب بن کر، سراپا تعجب بن کر حیرت سے دیکھنے لگی، آپ بھی مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے کہا امام میرے گھر آئے، میرے گھر میں رہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں؟ یہ تو گھر آپ ہی کا ہے۔ وہ گھر میں لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ روتے رہے، کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے، یہی بار بار خیال آتا تھا۔ اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں، منع کر دیں، کچھ نہیں تھا۔ بظاہر بے یار و مددگار ہیں، ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے۔ اس کا بیٹا بلال آیا، توعہ کا بیٹا، تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے، آج ہمارے مقدر جگے، آل رسول آج ہمارے گھر آئے۔ اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعث کا گرگا تھا، اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے، اور ابن اشعث جو ہے وہ ابن زیاد کی تحریک پر، اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعث کو کہا۔ ابن اشعث کے بعد جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعث جا کر کے ابن زیاد کو کہا۔ ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجے، یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان، نوجوان تھے، بالکل جوان، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد، تو 150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے، وہ زخمی ہوئے، انہوں نے بھی زخمی کیا۔
जब मुकाबला नहीं कर सके तो छत पे चढ़ गए और वहां से कभी पत्थर फेंकते, कभी लकड़ी फेंकते, कभी आग फेंकते। हजरत इमाम मुस्लिम आखिर एक आदमी थे, लड़ते लड़ते थक गए। तो ऐसे में इब्ने अशअत ने कहा कि हम आपको अमान देते हैं, आप इब्ने जियाद के पास चलें, उससे गुफ्तगू करें, मामले को हल करें, चूंकि आप भी बिल्कुल थक करके दीवार से टेक लगा चुके थे। आपने फरमाया कि तुम्हारी अमान मुझे कोई काम नहीं आ सकेगी। उन्होंने कहा वादा करते हैं ना आप कत्ल किए जाओगे, ना आपकी बेइज्जती की जाएगी, ना आपकी गुस्ताखी की जाएगी, आप चले गुफ्तगू करें। इमाम मुस्लिम ने कहा अच्छा ठीक है। जब आपको खच्चर पे बिठा करके वो ले जाने लगे तो जैसे ही आगे बढ़े तो एक शख्स ने आपकी तलवार निकाली। आपने बुलंद आवाज से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप रोने लगे। फरमाया कि ये पहली बेवफाई है, ये पहली बेवफाई है कि तुमने अमान देने के बाद मेरी तलवार ले ली और मुझे बेदस्तूपा कर दिया। रोने लगे तो किसी ने ताना दिया आप जैसे बहादुर इब्ने जियाद के पास जाने से रोते हैं। फरमाया मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूं, जो मैंने खत लिखा है ना कि आप तशरीफ ले इमाम हुसैन को, अब मुझे लगता है कि वो तुम क्या सुलूक करोगे मेरे साथ, ये सुलूक किया तो उनके साथ क्या सुलूक करोगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ आ रहे, तुमने धोखा दिया। और जब गवर्नर हाउस में, कूफा के गवर्नर हाउस में दाखिल हुए, पानी का मटका रखा हुआ, ठंडे पानी का मटका देख कर के हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया प्यास लगी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो एक शख्स को तरस आया और उसने जो है एक कटोरे में पानी लिया, ठंडा पानी निकाल के इमाम को पेश किया। जैसे वो पानी आपने मुंह के करीब किया, होठ कट गए थे, दांत जो वो हिल रहे थे, कमजोर हो चुके थे, तो ऐसा मारा था उन लोगों ने, जख्मी किया था। जैसे ही कटोरा मुंह के करीब किया तो वो पानी के अंदर खून गिरा और पूरा पानी खूना खून हो गया। दूसरा कटोरा दिया गया तो उसमें भी खून आ गया। तीसरा कटोरा दिया तो जो दांत कमजोर हो चुके थे वो जब वो थोड़ी सी हरकत से टूट कर उसमें गिर गए। आपने फरमाया शायद कि अब दुनिया का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं है, और फिर इब्ने जियाद के सामने आपको ले जाएगा। इब्ने जियाद ने कहा कि सब लोग मुत्तहिद थे और सब लोग मुत्तफिक थे, तुमने यहाँ आकर लोगों के दरमियान फितना फैलाया और लोगों को मुंतशिर किया और एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया। इमाम मुस्लिम ने फरमाया मैं नहीं आया, हमें बुलाया गया, हमें कस्में दी गई, वास्ते दिए गए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की गई, और अब ये लोगों ने साथ छोड़ दिया तो मुस्लिम ने की। फिर उसने बहुत सारी बातें कही और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको ले जाओ और कूफा के दारुल इमारत पर खड़े करके इनको कत्ल कर दो और इनको जमीन के नीचे गिरा दो, वहां से ऊपर से नीचे गिरा दो। इमाम मुस्लिम ने कहा देखो तुम कत्ल तो कर रहे हो, मुझे कुछ वसीयत करनी है। इस पूरे मजमे में जो रिश्ते के एतबार से बड़ा करीब हमारा लगता है वो है अमर बिन साद, उससे हमारी रिश्तेदारी है, मैं जरा उसको कुछ वसीयत करता हूँ। उसने कहा मैंने कोई तुम्हारी वसीयत नहीं सुनना। और उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा के गवर्नर हाउस पर लेकर के गए। इमाम मुस्लिम बराबर दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे और रोते रहे और कहते थे काश कोई होता जो पैगाम पहुंचा देता कि ऐ इब्ने रसूल यहाँ ना आए, यहाँ के लोगों ने बेवफाई की है। और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए काबे की तरफ रुख करते फूट फूट के रोते थे, काश कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे कि ऐ इब्ने रसूल आप यहाँ ना तशरीफ लाए। ज़िलहज्जा की ठीक 3 तारीख थी, 3 तारीख को इमाम मुस्लिम का सर कलम कर दिया गया। आप कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुए और आपका जिस्म अक़दस जो है वो ज़मीन पे फेंक दिया गया, जिससे आपकी हड्डी चकनाचूर हो गई, हड्डियाँ आपकी चकनाचूर हो गई। हुस्न इत्तिफाक देखें कि जिस 3 ज़िलहज्जा को इधर इमाम मुस्लिम की शहादत हुई, उसी 3 ज़िलहज्जा को इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा। हालात बड़े अच्छे हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, यहाँ के लोगों ने आपके नाम पर मेरे हाथ पर बैअत कर ली है। इधर खत पढ़ा, इमाम हुसैन खुश हुए, हालात अच्छे हैं, और इधर घर वालों को चलने की तैयारी